نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جس کی منبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، کاملان طریقت پہ کامل درود، حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر قوت و خصلت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچی اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، تجھ سے در سے سب اور سب سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ذات محترم، آج ربیع الثانی شریف اس کی 11 تاریخ ہے، اور جسے ہم عرف کے اندر بڑی 11ویں شریف بھی کہتے ہیں۔ آج ربیع الثانی کی 11 تاریخ اور بڑی 11ویں شریف بھی ہے، اسی مناسبت سے ہم 11ویں شریف والے پیر پیرا میر میرا حضرت محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات اقدس کے حوالے سے، آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے اور آپ کی کرامات، آپ کی شان کے اعتبار سے چند ایک باتیں مختصر وقت میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ یاد رکھیں قرآن کریم کے اندر ہے فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کر دوں گا۔ آج صدیاں گزر گئی، ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تذکرہ بڑے اہتمام سے کرتے ہیں، اور بغیر کسی تعلق کے، بغیر کسی رشتہ داری کے ہم ان سے رشتہ داروں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں۔ تو اس کی ایک ہی وجہ ہے، وہ یہی وجہ ہے قرآن کریم کے اندر کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کر دوں گا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اپنی ساری زندگی اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھا۔ آج ہر کوئی حضور غوث اعظم کے نعرے لگاتا ہے، نعرہ غوثیہ ہر جگہ لگتا ہے، پتہ یہ چلا کہ جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے چرچے بلند کر دیے، اور ایسے چرچے بلند کیے کہ ہم لوگوں کے اندر بیٹھ کے ان کا ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرشتوں کی مخلوق کے اندر ان کا بیٹھ کے ذکر کرتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ بیٹھنے سے، چلنے پھرنے سے، اٹھنے سے، اس طرح جسم و جسمانیت سے، مکان و مکانیت سے پاک ہے۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھا کریں، اگر کوئی نسبت کی جائے یا رب تعالیٰ کے ہاتھ کی نسبت آ جائے یا کوئی ایسی نسبت آ جائے رب تعالیٰ کے چہرے کی، تو رب تعالیٰ کی نسبت سے اس طرح کی نسبت نہیں کی جائے گی، بلکہ جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے ویسا ہی سمجھایا جائے گا۔ رب تعالیٰ جس طرح کلام فرمائے ہم زبان کے محتاج ہوتے ہیں، تو رب تعالیٰ زبان کا محتاج نہیں، سننے کے لیے ہم کانوں کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ یہ ساری چیزیں رب تعالیٰ کے متعلق بھی ذہن نشین رکھا کریں۔ آگے چلتے ہیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ذکر کرنا پھر رب تعالیٰ کی سنت بھی بن جاتی ہے کہ رب تعالیٰ اپنے ولیوں کے چرچے کرتا ہے اور ہم اسی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ باقی ہم اس قابل نہیں کہ ہم اتنی عظیم شخصیات کا کما حقہ ہو
تذکرہ کر سکیں، ان کی شان بیان کر سکیں، لیکن چلو جتنی ہو سکے ہم ان کی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 ہجری کے اندر پیدا ہوئے، یعنی کہ نبی علیہ السلام کے زمانہ نبوت کے قریب قریب چلو بنتا ہے، صدیوں کو کچھ کا فرق ہے، لیکن اب ہمارے دور سے تو کافی زیادہ پہلے کی بات ہے، یعنی کہ نبی علیہ السلام کے زمانہ نبوت کے بالکل قریب قریب کی بات ہے۔ 470 ہجری کو آپ کا پیدائش ہے، یکم رمضان جمعے والے دن، اور 561 ہجری آپ کا یوم وصال ہے۔ آپ نے تقریباً 90 برس کی عمر پائی، اور اس 90 برس کی عمر کے اندر آپ نے دین کی خدمت کی اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جو جو مجاہدے کیے، جو جس طرح وقت گزارا، وہ ایک طویل وقت چاہیے کہ انہیں بیان کیا جائے۔ خیر، ہم بات کرتے ہیں آپ کی پیدائش سے۔ یاد رکھیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نہ پیدائشی طور پہ اللہ کے ولی تھے، پیدائشی طور پہ ولی پیدا ہوئے تھے۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ آپ یکم رمضان کو صبح سحری کے ٹائم پیدا ہوئے، اور فجر کے اذان ہونے جب ہو گئی تو آپ نے اپنی والدہ کا دودھ نوش نہیں فرمایا، سارا دن آپ نے اسی طرح گزار دیا، بلکہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے بہت سارے بزرگان دین نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے عمل کی وجہ سے لوگوں کو ابھی چاند کا نہیں تھا پتہ، کنفرم نہیں تھا کہ رمضان کا چاند نظر آیا یا نہیں، لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلے دن کے عمل کی وجہ سے ہی جو بزرگان دین تھے انہوں نے یہ فتویٰ صادر کیا کہ رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے، اور اس بچے نے اس کے اوپر عمل بھی کر کے روزہ رکھ لیا ہوا ہے، اور آپ نے اسی طرح پورا رمضان روزے رکھ کے گزار دیا، جس دوران جتنا صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک آپ دودھ نوش نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ آپ روزہ رکھتے تھے۔ پتہ چلا کہ آپ نہ پیدائشی طور پہ اللہ کے ولی پیدا ہوئے ہیں۔ بات تھوڑی آگے چلتے ہیں، آگے بیان کرتے ہیں کہ 5 سال کی عمر ہوئی تقریباً، اور آپ نہ جو ہمارے ہاں بھیجا جاتا ہے بچے کو کہ ناظرہ پڑھ کے آؤ، جاؤ مولوی صاحب سے نا قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر کے آؤ، آپ گئے مولوی صاحب کے پاس، انہوں نے آپ کو پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بسم اللہ شریف پڑھی، ساتھ سورہ فاتحہ بھی پڑھ دی، سورہ بقرہ بھی پڑھ دی، سورہ آل عمران بھی پڑھ دی، سورہ نساء بھی پڑھ دی، پڑھتے آپ نے 18 کے 18 پڑھے پڑھ دیے۔ قاری صاحب کہتے ہیں جی بچے آگے بھی پڑھو، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ کو 18 پارے ہی یاد تھے، اور وہ مجھے اپنے پیٹ کے اندر جب میں اس کے رحم میں تھا اپنی والدہ کے، تو وہ ان پاروں کو پڑھتی رہتی تھی، میں نے وہ پارے اپنی والدہ سے سن کے یاد فرما لیے ہیں۔ تو یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان۔ پھر آگے ابھی بچپن کا ہی زمانہ کہ آپ نہ دیکھا آپ نے کہ بچے کھیل رہے ہیں، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بچڑا تھا، اس کے ساتھ نہ بچے کھیل رہے تھے، بچہ جسے کہتے ہیں بچڑا، اس کے ساتھ لوگ بچے کھیل رہے تھے، آپ نے بھی نہ اس کی دم پکڑی اور کھیلنا چاہا، ابھی دم پکڑی تھی کہ آپ کو غیب سے آواز آئی کہ اے عبد القادر، تجھے اس مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا، تجھے کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا۔ آپ فوراً چھوڑ کے گھر آ گئے، اور آپ نے آئندہ ساری زندگی کبھی بھی ان مشاغل کے اندر نہ پہلے حصہ لیا، جب لینے لگے آواز آئی کہ تجھے اس مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا، آپ نے اپنی ساری زندگی اللہ رسول کی تابعداری اور دین کی سرفرازی کے لیے وقف فرما دی۔ پھر آگے آپ کو علم دین حاصل کرنے کا کتنا شوق کہ آپ اس کے لیے سفر کرنا چاہا۔ آپ نے جب سفر کرنے کے لیے نکلے، سارے جانتے ہیں، بلکہ اکثر کو یہ آپ کی کرامت معلوم بھی ہوگی کہ آپ کی والدہ نے 40 دینار آپ کی قمیض کے اندر سی دیے، اور جب رستے کے اندر ڈاکو پڑے تو ڈاکو نے کہا کہ جناب تیرے پاس کیا ہے؟ ملا تو کچھ نہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ ایک نے مذاق سمجھا کے چلا گیا، دوسرے نے بھی اسی طرح، تیسرے نے جب یہ بات سنی وہ اپنے سردار کے پاس لے گیا، سردار نے پوچھا بچے تیرے پاس دینار ہے؟ حضور غوث اعظم نے فرمایا میرے پاس دینار ہے، اور آپ نے نکال کے دیے جہاں پہ سلے ہوئے تھے۔ تو سردار کہتا ہے کہ تو یہ بچا سکتا تھا،
لیکن حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ میری والدہ نے مجھے سچ بولنے کا کہا تھا۔ آپ کے اس عمل کی برکت سے 60 کے 60 ڈاکو اور ان کا سردار کعبہ توبہ کر کے اور جتنا سامان لیا ہوا تھا، جتنا لوٹا ہوا سامان تھا، سارا واپس کیا اور ان سے معافی بھی مانگی۔ یہ آپ کی ابھی بچپن کی عمر چل رہی ہے اور ایسے ہے، اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ کیا تھا آپ نے کیا تبلیغ کی تھی، بس یہی بات تھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ حضور غوث پاک تھے، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 1,00,000 ڈاکوؤں کو طائب کروایا ہے۔ بدلتی ہزاروں کی نہیں بلکہ لاکھوں کے، لاکھ سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ آپ نے تو یہ فکر اپنے سے بتایا نا، اور کتنے ہوں گے یا کتنے اور کتنوں کو توبہ کروائی، یہ تو صرف ڈاکو تھے، بدلتی لاکھوں کی تقدیر دیکھی۔ یہ تھی بات، بلکہ غوث پاک کے تو بعد میں آنے والے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے 90 لاکھ لوگوں کی تقدیر بدل دی نا، یہ سارے بزرگان دین۔ آگے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد آپ نے نا درس و تدریس بیان وغیرہ نہیں کیا۔ ایک دفعہ حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے نا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتے ہوئے دیدار کروایا اور کہا بیٹا تو بیان کیوں نہیں کرتا؟ آپ فرمانے لگے کہ اے میرے نانا جان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اے میرے نانا جان، میں عجمی ہوں اور یہ عربی ہیں، اور میں ان کے سامنے کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن مبارک 7 مرتبہ حضور غوث اعظم کے منہ میں ڈالا۔ شام ہوئی تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ جل کریم تشریف لے آئے اور کہا بیٹا تو کیوں بیان نہیں کرتا؟ اور جب یہی بات کی، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ جل کریم، آپ نے بھی اپنا لعاب دہن مبارک 6 مرتبہ حضور غوث اعظم کے منہ میں ڈالا، اور پھر ایسی برکت ہوئی، ایسی چاشنی آئی، ایسی چاشنی آئی کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیان کرتے تھے 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا۔ جس طرح پہلے بندے کو آواز آتی تھی، اسی طرح آخری بندے کو آواز آیا کرتی تھی۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان، اور یہ شان ملی کہاں سے؟ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی، اور ایسی شان عطا فرمائی۔ پھر اسی طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے علم کی بات، آپ کا علم ایسا کہ ایک شخص نا اپنے استاد کے پاس پڑھتا تھا، اور وہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، اور اتنے بڑے عالم کے دور دور سے لوگ انہیں سننے کے لیے آتے، دور دور سے طلباء ان سے اکتساب فیض کرتے۔ تو انہی استاد صاحب کے ایک شاگرد تھے جو کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مرید تھے، تو وہ اکثر نا اپنے استادوں کے سامنے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے علم کی بات کرتے کہ میرے پیر صاحب جو ہے نا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بڑی شان ہے، ان کے پاس بڑا جنم مقام ہے۔ تو وہ استاد کو انہیں پتہ نہیں تھا کہ حضور غوث اعظم کون ہے۔ اس نے کہا کہ تیرا جو پیر ہے نا، وہ چلو لوگ ہماری باتیں کرتے ہیں، تو ان کی باتیں کرتا ہے، چلو اس طرح کرتے ہیں، چلتے ہیں، ان سے سنتے ہیں۔ آپ چلے گئے ان کا بیان، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان سننے۔ جب بیٹھے نا مجمع کے اندر، تو آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت لی، ایک آیت کی ایک تفسیر کی۔ شاگرد نے اپنے استاد کو تھوڑا سا یاد دلایا کہ حضرت جی تفسیر آتی ہے؟ استاد صاحب نے کہا کیوں نہیں آتی جی، ہم تو بڑے بڑے استادوں کے استاد ہیں، تفسیر آتی ہے۔ ایک تفسیر بیان کی، جب حضور غوث اعظم نے دوسری تفسیر بیان کی، پھر اشارہ کیا، کہتے جی آپ نے سر ہلایا۔ تیسری تفسیر بیان کی، پھر استاد نے سر ہلایا۔ چوتھی تفسیر بیان کی، سر ہلایا۔ پانچویں تفسیر بیان کی، پھر سر ہلایا۔ چھٹی، ساتویں، آٹھویں تفسیر بیان کی، سر ہلاتے گئے۔ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چلنے لگے، آگے جی بالکل نام ہے، سر ہلا دیا۔ اور حضور غوث اعظم نے ایک آیت کی 8 تفسیریں نہیں، 9، 10، 11، 12 نہیں، بلکہ حضور غوث اعظم 40 تفاسیر بیان کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی اتنی قابلیت تھی، آپ ایسے بلند پائے عالم تھے کہ ایک ایک آیت کی 40 تفاسیر کر دیتے تھے، اور ایسی معنی کے تفاسیر کرتے تھے۔ آپ کا فتویٰ پورے پھر عالم میں چلا، اور آپ نے بہت سارے مدرسے کے اندر بچوں کو تعلیم دی۔ آپ مفتی تھے، آپ استاد کے منصب پہ بھی بیٹھے،
یعنی کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے طریقت بھی کمال درجہ عطا فرمائی تھی، شریعت بھی کمال درجہ عطا فرمائی تھی، اور یہی دونوں چیزیں ہونا ضروری ہے کہ طریقت ہو اور ساتھ نبی علیہ السلام کی شریعت بھی ہو۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے نا، آپ مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بناتا، کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بناتا۔ ہاں اگر اسے ولی بنانے کا ارادہ کر بھی لے نا اللہ تعالیٰ، تو پہلے اللہ تعالیٰ اسے علم عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولی کے لیے لازمی رکھتا ہے کہ اسے علم ہو، دین کا علم ہو۔ آگے جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کئی شانیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نا آپ اپنے گھر سے نکل رہے تھے، ابھی گھر سے نکل ہی رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں نا عصا تھا، ڈنڈا مبارک تھا۔ ایک مرید تھا، ابھی نکل رہے تھے گھر سے، مرید کے ذہن میں آیا کہ حضور غوث اعظم نا مجھے اس عصا سے نا کوئی کرامت ظاہر کر دیں۔ ابھی یہ اس کے ذہن میں خیال ہی آیا تھا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عصا مبارک زمین کے اندر گاڑ دیا۔ اب عصا مبارک زمین کے اندر گاڑا اور اس کے اندر سے روشنی نکلنا ہوگی، جس نے ارد گرد سارا روشن کر دیا، اور وہ دیکھتا رہا۔ بعد میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اپنا عصا مبارک باہر نکالا زمین سے، پھر وہ پہلے والی حالت میں آ گیا۔ حضور غوث اعظم نے اس مرید کو، اپنے اس معتقد کو مخاطب کر کے کہا، یہی چاہتا تھا نا تو یہ کر دیا ہم نے۔ مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کی شان تو برابر بڑھانا، اللہ تعالیٰ نے حضور غوث اعظم کو وہ شان عطا فرمائی تو جو دلوں کے حالات ہیں وہ بھی جان لیا کرتے تھے۔ آگے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نا ایک جو ہے نا تاجر، بہت بڑا تاجر، ابو غالب اس کا نام تھا، وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کہا، یا سیدی آپ کے نانا جان کی یہ سنت ہے کہ جو کوئی دعوت کے لیے کہا کرتا تھا نا تو وہ دعوت لازمی قبول کرتے تھے۔ آپ اس طرح کریں، میں آپ کو دعوت کے لیے بلاتا ہوں، آپ میرے گھر دعوت کے لیے تشریف لے آئیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراقبے میں گئے اور آپ نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے گھر آ جائیں گے۔ جب جس دن مقررہ دن جس جگہ پہ جانا تھا، حضور غوث اعظم اپنے ساتھ 2 ساتھیوں کو اور لیا اور اس جگہ پہ پہنچ گئے۔ جا کے دیکھا کہ بہت ایک دسترخوان بچھایا ہوا ہے، اس کے اندر طرح طرح کے کھانے چن دیے اس تاجر نے، اور علاقے کے معززین اور علماء بلائے ہوئے ہیں۔ اور جب بیٹھ کے سارے، اس نے ایک صندوق نہ بڑا سا وہ لا کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا، لیکن جہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا، حضور غوث اعظم بھی جب تشریف لے آئے اس نے کہا اجازت دی کہ ساتھ دونوں کھانا تناول فرما لے، لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مراقبے کے اندر چلے گئے اور آپ نے نہ کھانا خود تناول فرمایا نہ کسی کو اجازت دی، اور آپ کا روح جلال اور شان و شوکت اتنی تھی کہ کسی نے بھی کوئی کھانا تناول نہیں کیا۔ جب آپ مراقبے سے باہر نکلے، آپ نے اپنے جو ساتھی نے انہوں نے فرمایا کہ جو سائڈ پہ صندوق پڑا ہوا نا اسے لے کے آؤ۔ صندوق لایا گیا، اس کے اندر اس تاجر کا پیدائشی نبینا اور معذور اور طرح طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا بیٹا تھا۔ جب حضور غوث اعظم نے دیکھا تو آپ نے ایک ہی جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ ابھی اتنا ہی فرمانا تھا کہ وہ لڑکا وہاں سے اٹھا اور ایسا چلا جیسے اسے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں بھی واپس کر دی، آنکھوں کا نور بھی آ گیا۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے آپ کھانا کھاتے ہیں۔ یہ ہے دستگیری کرنے والے، مدد کرنے والے، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا غوث اعظم دستگیر، کہ غوث بھی ہے نا، آپ کا نام ہے غوث کا مطلب ہوتا ہے مددگار، اعظم بڑا مددگار، کیونکہ آپ غوثیت کبریٰ کے منصب پہ فائز تھے، اس لیے آپ کو غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا جی کہ غوث اعظم کا مطلب ہے کہ بڑا مددگار، تو سب سے بڑا مددگار تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اگر ہم سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو غوث اعظم کہیں گے تو اس کے اندر شرک پیدا ہو جائے گا۔ بعض شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، بعض کوئی فتویٰ، جس طرح کی بات، اصل میں مسئلہ کچھ اور ہے، بغض حضور غوث اعظم سے ہے، تو پھر طرح طرح کے مسائل نکالتے ہیں۔ تو پچھلا جمعہ جو ہم نے پڑھایا اس کے اندر قرآن و سنت سے یہ ہم نے ثابت کیا کہ غیر اللہ سے مدد اللہ تعالیٰ کی عطا سے جائز بھی ہے اور قرآن و سنت کے مطابق بھی ہے۔ اور ہاں، غیر اللہ سے مراد وہ مسلمان ہونا چاہیے، کافر اور مشرک سے مدد لینا جائز نہیں ہے۔ یہ بات ہم نے کر دی، اور اسی اعتبار سے اسے ہم آگے لے کے چلتے ہیں
کہ غیر اللہ سے مدد جائز آ گئی. اب آپ ہیں غوث اعظم، مدد تو فرمائیں گے قرآن و سنت کے مطابق ہے، لیکن آپ کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، پیران پیر کہا جاتا ہے. تو بعض یہ کہتے ہیں جی اگر غوث اعظم کہنا ہے تو یہ لقب تو اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں دیا، غوث پاک کو کیوں دیتے ہو؟ دیکھو نا، آپ مثال لے لیتے ہیں کہ غوث اعظم سب سے بڑے مددگار سید عبد القادر جیلانی، تو کہتے ہیں جی سب سے بڑے مددگار اگر لینا تو اللہ تعالیٰ ہے، اور اگر اس کی مخلوق میں سے بھی کسی کی مدد ماننی ہے تو نبی علیہ السلام کی ذات ہے، غوث پاک کو کیوں کہتے ہو؟ اس طرح لوگوں کے ذہن کے اندر نا شبہات ڈالتے ہیں، اشکال ڈالتے ہیں. تو یاد رکھو اگر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوث اعظم اس اعتبار سے کہنا جائز نہیں، تو ہم سوال کرتے ہیں اور الزامی سوال کرتے ہیں کہ سب سے بڑا سچا کون ہے؟ اللہ کی ذات. اور مخلوق کے اندر سب سے بڑے سچے کون ہیں؟ نبی علیہ السلام کی ذات. سب سے بڑا عادل کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات. اور سب مخلوق کے اندر سب سے بڑے عادل کون ہے؟ نبی علیہ السلام کی ذات. تو جب نبی علیہ السلام مخلوق کے اندر سب سے سچے بھی ہیں اور سب سے عادل بھی ہیں، تو پھر بھی ہم سیدنا صدیق اکبر کو صدیق اکبر کہتے ہیں، سب سے بڑا سچا. اور فاروق اعظم حضرت عمر کو کیا کہتے ہیں؟ فاروق اعظم. تو جس طرح حضرت عمر کو فاروق اعظم کہنے سے نبی علیہ السلام کی عدالت کے اوپر کوئی حرف نہیں آیا، رب تعالیٰ کی عدالت کے اوپر کوئی حرف نہیں آیا، اور حضرت ابوبکر کو صدیق اکبر کہنے کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے صدیق ہونے پہ کوئی حرف نہیں آیا، رب تعالیٰ کے صدیق ہونے پہ حرف نہیں آیا. اسی طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوث اعظم کہنے سے کسی کی غوثیت پہ کوئی فرق نہیں آتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. یا غوث اعظم دستگیر، نعرہ غوثیہ کہا کریں، یا غوث اعظم دستگیر، نعرہ غوثیہ. اچھا جی، یہی بات یہ یاد رکھ لیں. اس طرح کے اشکال ڈالے جاتے ہیں کہ جی غوث اعظم ہی کہنا ہے تو پھر تو رب تعالیٰ سب سے بڑا غوث ہے، مدد کرنے والا ہے. تو جس طرح صدیق اکبر کہنے سے کسی کی صدیقیت کے اوپر نہ نبی علیہ السلام کی سچائی کے اوپر نہ رب کی سچائی کے اوپر حرف آتا ہے، اسی طرح جس طرح فاروق اعظم کہنے سے کسی کی عدالت کے اوپر حرف نہیں آیا، اسی طرح غوث اعظم کہنے کی وجہ سے کسی کی غوثیت کے اوپر حرف آتا نہیں. اس لیے ہم حضور غوث اعظم کو غوث اعظم کہتے ہیں، اور اس لیے کہتے ہیں کہ آپ غوثیت کبریٰ کے منصب پہ فائز ہیں. اگلی بات یاد رکھو، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پیران پیر بھی کہتے ہیں، اور پیران پیر سے بعض لوگ یہ مراد لیتے ہیں دوسرے کہ پیران پیر سے صرف ایک ہی ذات مراد ہے، وہ نبی علیہ السلام کی ذات لیتے ہیں. تو یاد رکھو پیر جو ہے ولی ہونا نا، یہ ولی کی جو ہے نا یہ آگے کیٹیگری ہے کہ ولی ہونے کی کیٹیگری ہے پیر بزرگ. تو کہاں پہ ولایت کا منصب اور کہاں پہ نبوت کا منصب اور کہاں پہ امام الانبیاء خاتم النبیین کا منصب. تو اس لیے نبی علیہ السلام کو پیران پیر کہہ کے تو نبی علیہ السلام کو ولایت کے منصب پہ لاتے ہو، بلکہ امام الانبیاء ہے اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے بعض کہتے ہیں چلو پیران پیر سے مراد سیدنا صدیق اکبر کی ذات لے. تو جس طرح غوث اعظم سے مراد ہم نے سید عبد القادر جیلانی لیا ہے، اسی طرح پیران پیر سے بھی ہم سید عبد القادر جیلانی مراد لیتے ہیں. پتہ یہ چلتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے اقدس سے بعد والوں کے لیے جتنے بھی پیر بڑے پیر رہیں گے ان سب سے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. اور سیدنا صدیق اکبر کو صدیق اکبر اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کے زمانے سے بعد والوں کے تک جو سب سے بڑے سچے ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. اور حضرت عمر کو فاروق اعظم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کا عدل آپ کے زمانے اور بعد والوں کے لیے سب سے زیادہ سیدنا فاروق اعظم عدل والے ہیں. یہ بات ہے. اسی طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کئی کرامات، بلکہ ایک دفعہ ایک عیسائی نے کہا کہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، اور لیکن قرآن کریم کے اندر یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے مردہ زندہ کیے ہوں. اور اس لیے اگر مردہ زندہ کرنے کی بات آئے گی اس بات کو لیں گے تو پھر ہمارے نبی یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا منصب زیادہ ہو جائے گا. نبی علیہ السلام کی ناموس کا جب مسئلہ آ گیا
جب اس نے اعتراض کر دیا عیسائی نے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلال کے اندر آگے، آپ نے کہا امام الانبیاء کی بات تو ہے ہی نرالی نا، میں ان کا بیٹا، میں ان کا نواسا عبد القادر تجھے کہتا ہوں، جس قبر کے پاس لے جانا ہے وہاں لے جاؤ، میں مردہ زندہ کر دوں گا۔ وہ شخص آپ کو ایک پرانی قبر، تقریباً 100 سال پرانی قبر کے پاس لے گیا اور کہا کہ اسے زندہ کر دیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ تو یہ بتا کہ اسے زندہ ہی کرنا ہے یا جس حالت میں مرا تھا اس حالت کے اندر اسے زندہ کرنا ہے؟ تو اس نے کہا اگر جس حالت میں مرا ہو اس حالت کے اندر زندہ ہو جائے تو پھر تو کیا ہی بات بن جائے گی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو الفاظ بیان کیے وہ کہتے ہیں نا خاصا دی گل ہم آگے نہیں مناسب کرنی، اگلا جملہ اس طرح میں بولنا نہیں، لیکن ایک حذف کر دینا کہ آپ نے جملہ کی فرمایا سی، ایک خاصا دا جملہ آپ نے جملہ کی فرمایا اور حذف کر دیا، لیکن آپ نے اس مردے نے حکم دیتا وہ مردہ گٹار بجانا ہوا زمین تو باہر نکلا ہے۔ آپ نے مردہ بھی زندہ کیتا اور جس حالت وچ مریا ہی اس حالت وچ زندہ کیتا۔ اسی طرح آپ کو ایسے مریض لے جاندے کہ جہدے نا بڑے کوئی کوڑی دا مرض ہے، کوئی نو برس ہویا ہے، کسی کوئی نبینا ہے، کوئی طرح طرح دے مرض سن، آپ اڑے دے ہاتھ پھیر دے، آپ اڑے دے نبی علیہ السلام دی نگاہ عنایت دے نال اللہ رب العزت دی عطا دے نال انہوں شفا یا فرمایا کرتے سن۔ اسی طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بے شمار، بلکہ ایک دفعہ نا آپ حنبلی سن، آئمہ اربعہ چو یعنی کہ تقلید والے نا آپ امام احمد بن حنبل دی تقلید فرمانے سن۔ ایک گل کی یاد رکھو، اتنے بڑا مسئلہ نکل رہا ہے کہ جناب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تے حنبلی سن تے باقی اسی تے حنفی ہیں، غوث پاک تے رفع دین کردے سن، تساں تے غوث پاک دے بڑے مننے والے بن دیو تے رفع دین تساں کردے کوئی نہیں، تساں اپنے آپ کو حنفی کہندے ہو تے نالے قادری بھی کہندے ہو۔ گل یاد رکھو بڑی سادہ سی جواب ہے اور سادہ سی بات ہے کہ ہم قادری ہیں اور ہم اسی عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بلکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب بنیاد الطالبین آپ نے اس کے اندر فرمایا وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ فَهِيَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، اور بے شک جو نجات پانے والا جو گروہ ہے وہ اہل سنت و جماعت کا ہی ہے۔ ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے پہ ہیں اور جس طرح حضور غوث اعظم اہل سنت سنی تھے ہم بھی اسی طرح حضور غوث اعظم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان کے عقیدے پہ چلتے ہوئے اہل سنت اور سنی ہیں۔ رہ گئی بات حنفی کی اور حنبلی ہونے کی، تو یاد رکھو ہم اس کے پہلے بھی ایک بیان کیا تھا، اس کے اندر یہی ثابت کیا تھا کہ تقلید جو ہے نا وہ واجب ہے، تقلید شخصی، اور آئمہ اربعہ چاروں حق پہ ہیں۔ جب چاروں حق پہ ہیں کوئی جس اعتبار سے جس طرح مسئلہ نکال لے، یعنی کہ ان کا ذہن کے اندر کسی قسم کی کوئی مسئلہ نہ ہو، نہ ہی کسی قسم کی وہ خیانت کرے، عدل کرتے ہوئے اور اپنی پاکیزہ سوچے جو مسئلہ، ہر شخص کا سوچ کا زاویہ مختلف ہوتا ہے، اگر کوئی مسئلہ دیگر طرح مختلف بھی نکل آئے لیکن وہ آئمہ اربعہ قرآن و سنت کے مطابق مسئلہ نکالے تو ہمیں اس سے ماننا واجب ہے، کسی ایک کی تقلید کرنا واجب ہے، تقلید شخصی واجب ہے۔ تقلید کے اندر ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں اور تقلید کے اندر حضور غوث اعظم امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں۔ اس لیے تقلید کی بات کی جائے گی تو اس میں عقیدہ نہیں آئے گا، اس کے اندر عمل آئے گا، شریعت کے بہت سارے احکام ان کے اوپر عمل آ جائے گا، لیکن بات جہاں پہ کی جائے گی عقیدے کی، عقیدہ حضور غوث اعظم کا بھی وہی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی وہی ہے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کا بھی وہی ہے، امام اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کا بھی وہی عقیدہ ہے۔ عقیدے کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ ہاں جب تقلید کی بات ہے تو آپ حنبلی ہیں اور ہم کیا ہیں جی حنفی ہیں، تو حنبلیوں کا جو نماز کا طریقہ ہے اس کے اندر رفع دین آئے گا۔ اگر کوئی تقلید کرتے ہوئے رفع دین کرے امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتا ہوا، تقلید شخصی کرتا ہوا، تو وہ حضور غوث اعظم کے ساتھ حنبلی بن جائے، اس کے اندر اعتراض بھی کوئی نہیں۔ جو حنفی بنتا ہے وہ سیدی اعلیٰ حضرت بھی حنفی تھے، حضور داتا علی حجویری بھی حنفی تھے، اس طرح بزرگان دین بڑے حنفی بھی تھے اور سب سے زیادہ فقہ جو ہے نا حنفی ہے، اس لیے اس کے اندر تو الجھایا نہیں جا سکتا۔ الجھانا تو ہے اگر کوئی بات کرنی ہے تو ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، اگر ہمارا اور ان کے عقیدے میں کسی قسم کا تضاد ہے پھر بات کرو، اگر ہمارا وہی عقیدہ حضور غوث اعظم کا تو
ہم ہی قادری ہیں، ہم ہی رضوی ہیں، ہم ہی سنی ہیں، ہم ہی حنفی حنبلی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگلی بات یاد رکھو، ذو الغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنبلی تھے، آپ کو امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے بڑی عقیدت تھی، اور آپ نا اپنے دوست تھے، آپ کے ساتھ چاہنے والے تھے، آپ ان کے ساتھ نا امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے مزار پر انوار پہ جانے لگے۔ رات ہی اندھیرا بڑا تھا، اور اندھیرا زیادہ ہونے کی وجہ سے مطلب ہے لائٹ نہیں تھی کہ آپ نہ جاتے، راستہ بھی دشوار تھا، تو آپ نے اس طرح کیا، اپنا ہاتھ سامنے کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس ہاتھ سے نور نکلنا شروع ہو گیا، اور اس نور کی برکت سے آپ امام احمد بن حنبل کے مزار تک پہنچ گئے۔ یہ آپ کی شانیں اور بہت ساری شانیں، آپ کی کرامات، اس کی اندازہ لگانا مشکل ہے، بلکہ شیخ محمد شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں ذو الغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کرامات اس قدر تواتر کے ساتھ ہیں، اس قدر تواتر کے ساتھ ہیں، مثال دی کہ ایک موتیوں کی جو لڑی ہوتی ہے نا، اگر اس کا دھاگا ٹوٹ جائے تو جس طرح موتی گرتے ہیں نا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ذو الغوث اعظم کو کرامات عطا فرمائی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار کرامات اور تواتر کے ساتھ کرامات جو ہے نا عطا فرمائی، اور آپ کی کرامات کے اوپر انکار کوئی کرنے والا، کوئی کہ عقل میں نہیں آتی، تو کرامت وہی ہوتی ہے جو عقل کو عاجز کر دے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے، یہ کس طرح ممکن ہے، کرامت کا انکار کر جائے، امام الانبیاء کے نواسے کی کرامت کا انکار کر جائے، ہم اسے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی شان تو براؤ برانا براؤ برا شان ہے، تو نبی علیہ السلام کی شان براؤ برا اور آپ کے نواسے کی شان بھی براؤ برا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام آپ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور آپ کی امت کے ولی آصف بن برقیہ آپ جب اپنے سے پہلے اتنا بڑا اور اتنا وزنی اتنی دور سے جب تخت لا سکتے ہیں، وہ عقل میں نہیں آتا، وہ ماننا تیرے لیے ضروری ہے۔ اگر تو اس چیز کا غوث اعظم کی کرامت کا انکار کرنا نا، نبی علیہ السلام کے نواسے کی کرامت کا انکار کرنا ہے، تو سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کی کرامت کا بھی انکار کر جا۔ اگر تم ان کی کرامت کا انکار کرے گا، قرآن کا انکار کر جائے گا، اور قرآن کی ایک آیت ایک حرف کا بھی انکار بندہ کر جائے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے جس طرح انبیاء سابقین کی امتوں کے ولیوں کی کرامات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، تو امام الانبیاء کے نواسے کی خان کا توالن ہے ہی برا و برا، آپ کی ذات برا و برا۔ اس لیے ذو الغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ عقیدت رکھنی ہے، محبت رکھنی ہے، دلی طور پہ رکھنی ہے، کسی قسم کا کوئی خلش آنے دینا نہیں، شبہات ذہن میں نہ آنے دیا کریں، بلکہ یہی ہے آپ کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا، کوئی یار دی گل سنا اللہ، نہ لمے پیڑے پام اللہ، نہ علمہ بچ خصاف اللہ، کوئی یار دی گل سنا اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بڑے نا ڈاڈے قاضی تھے، آپ کو ذو الغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا عقیدت تھی، محبت تھی، آپ نا طرح طرح آپ نا بلکہ یہ فرماتے تھے کہ ذو الغوث اعظم سگانے بغداد میری قسمت کی قسم کھائیں، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پیارا تیرا۔ آپ فرماتے ہیں غوث اعظم کے دربار کے جو بغداد شریف کے کتے رہنے والے ہیں نا، وہ بھی امام محمد رضا کی بات کرتے ہیں، سگانے بغداد میری قسمت کی قسم کھائیں، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پیارا تیرا۔ آپ فرماتے ہیں غوث اعظم کی دربار کے آپ کے شہر کے کتے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جس طرح امام محمد رضا پیدا دیتا کسی اور نے نہیں دیا، وہ بھی نبی علیہ السلام کے عاشق صادق سے بھی اعلیٰ حضرت کی قسم کھاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں ذو الغوث اعظم کے حوالے سے اور بڑی اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، چند ایک شعر میں پڑھ دیتا ہوں، آپ بھی ہو سکے تو ساتھ پڑھ لیں اور لطف لیں۔ آپ فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، بالا کہتے ہیں بہت اونچا، اور واہ واہ کہتے ہیں اتنا اونچا ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سربلا کیا کوئی جانے
ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। नाराए गौसिया, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया। आप तो फरमाते हैं नारा लगाना तो बड़ी दूर की बात है, सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं दिल पे कंधा हो नाम उनका कि वो दुज़्दे रजीम। कि ज़ुल्ग़ौस आज़म का अकीदत कैसी रखनी है कि उनका नाम जो है ना अपने दिल पे खोद के लिखना है। और फायदा क्या होगा कि क्या जो कब्र में शैतान बरगलाने आएगा, सवालात के जवाब में बरगलाने आएगा, दिल पे हो नाम तेरा कि वो दुज़्दे रजीम, उल्टे कदमों फिरे दे के दरगाह तेरा। गौसे आज़म आपका नाम जब कंधा हुआ लिखा देखेगा ना शैतान, तो वो फिर वापस नहीं जाएगा, बल्कि जिस तरह आएगा उसी तरह उल्टे कदमों फिर जाएगा। नाराए गौसिया, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया, या गौसे आज़म दस्तगीर। नाराए गौसिया, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया, या गौसे आज़म दस्तगीर। बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस शरीफ है, उस पे अपनी बात समेट देता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुछ अल्लाह ताला के नेक बंदे ऐसे होते हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें मखलूक की मदद के लिए मामूर किया होता है कि जहां पे भी मखलूक मदद के लिए आवाज दे अल्लाह के वली पहुंचते हैं। और कहा गया कि जब मदद की जरूरत पड़े तो कहो या इबादल्लाहि आईनूनी, या इबादल्लाहि आईनूनी, या इबादल्लाहि आईनूनी, ऐ अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला के बंदे आपकी मदद कर जाएंगे। अल्लाह ताला ने ऐसे बंदे रखे, सरकार की फरमान की मोहर भी लगी। तो याद रखो ज़ुल्ग़ौस आज़म फरमाते हैं कि मेरा मुरीद मुझे मशरिक़ से पुकारे और मैं मगरिब में हूँ तो मैं तब भी उसकी वहां से फरियाद पूरी करता हूँ। तो जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमान की मोहर भी आ गई, ज़ुल्ग़ौस आज़म का फरमान भी आ गया, तो जब मदद की जरूरत पड़े तो यही कहा करो अल मदद या गौसे आज़म दस्तगीर, अल मदद या गौसे आज़म दस्तगीर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह क़ाला मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब व मा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा तरतु अलैहा व मा यज़ालु अब्दी बिन नवाफिली अहब्बा इलैया हत्ता अहबब्तहु फ़इज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समाअहु लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु लज़ी युबसिरु बिही व यदहु लती यमशी बिहा व रिजलहु लती यमशी बिहा। आप फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है अब मेरा कोई बंदा जिसने मेरे बंदे से दुश्मनी रखी, मेरा उसके साथ ऐलान जंग है। अगर कोई मेरा बंदा मुझसे मोहब्बत करता है, मेरा कुर्ब हासिल करता है, तो वो ये है कि वो फराइज़ व वाजिबात की तकमील करता है और इसी तरह फिर नवाफिल की कसरत करता है। और जब ये काम करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है फिर मैं उसे अपना हबीब बना लेता हूँ। और जब मैं किसी बंदे को अपना महबूब बना लेता हूँ, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। तो ज़ुल्ग़ौस आज़म को दूर से पुकारे अल्लाह की अता से फिर वो सुनेंगे भी और देखेंगे भी। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। ज़ुल्ग़ौस आज़म को मदद के लिए पुकारो, फिर अल्लाह ताला की अता से वो तुम्हारी फरियाद भी पूरी फरमा देंगे। फिर इसी तरह हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि मैं उसके कौम बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। व इन सअलनी लऊतियन्नहु व ला इन इस्तअज़नी लऊइज़न्नहु, अगर वो मुझे किसी चीज का सवाल करे मैं उसे जरूर अता फरमा देता हूँ, और अगर किसी चीज से पनाह मांगे तो मैं उसे पनाह देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। ग़ौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके साथ भी वाले अन्ना की तरफ करने की तौफीक अता फरमाए। बात खुदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता